career in government جاسوسی، intelligence requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان جو دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ شارٹ گن کی لمبی گولی انگارے سے بھی زیادہ گرم ہو کر گھومتی ہوئی جاتی ہے اور دشمن کے جسم میں اتر کر اس میں آگ سی لگا دیتی ہے اور اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکلنے دیتی۔ دونوں جنگلیوں کو شارٹ گن کی گولیوں نے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جہاں وہ گرے تھے وہاں کسی قسم کی کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے شیرباز کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہاں دوسرے جنگلی بھی موجود ہوں۔ ہم 5-10 منٹ تک وہیں مورچہ بنا کر بیٹھے سامنے کی طرف دیکھتے رہے۔ جب وہاں کوئی دوسرا جنگلی نہ آیا تو ہم اٹھ کر جھکے جھکے جھاڑیوں کی طرف بڑھے، جہاں ہم نے دونوں جنگلیوں کو گولیاں مار کر ختم کیا تھا۔ دونوں جنگلی گھاس پر مردہ پڑے تھے۔ ہم نے ان کے تیروں کو غور سے دیکھا۔ تیروں کے آگے نسواری رنگ کی کوئی خشک چیز لگی ہوئی تھی۔ میں نے شیرباز خان سے کہا، یہ سانپوں کا مہلک زہر ہے۔ ہم جنگلیوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر چٹان کے پیچھے لے گئے۔ وہاں نشیب میں ایک کھڑ تھی۔ ہم نے دونوں لاشوں کو کھڑ میں گرا دیا۔ شیرباز نے آہستہ سے کہا، میرا خیال ہے فائر کی آواز زیادہ دور تک نہیں گئی ہوگی، ہمیں یہی سمجھنا چاہیے۔ ویسے فائر کی آواز معمولی سی تھی۔ لگتا ہے یہ دونوں اکیلے جنگل میں گشت لگا رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں دیکھا اور مار ڈالنے کی کوشش کی۔ میری بات کو شیرباز خان غور سے سنتا رہا۔ پھر اس نے کھڑ کی دوسری جانب پہاڑی پر نگاہ ڈالی اور بولا، میرا خیال ہے کہ اس پہاڑی کے دامن میں جنگلی لوگوں کے جھونپڑے ہوں گے۔ ہمیں کھڑ میں سے گزر کر اس پہاڑی کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرف تو جانا ہی تھا۔ شیرباز کا خیال مجھے کافی مناسب لگا۔ چنانچہ ہم نے کھڑ کی ڈھلان اترنا شروع کر دی۔ کھڑ زیادہ گہری نہیں تھی، مگر وہاں بے پناہ گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ ہم دوسری طرف چڑھ کر کھڑ کے دوسرے کنارے پر آ گئے۔ یہاں ایک ٹیلے کی اونچی دیوار کھڑی تھی، جس پر سبز اور سیاہ رنگ کی کائی جمی ہوئی تھی۔ ٹیلے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی پنگ ڈڈیاں بھی بنی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس پر جنگلی آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہم یہاں محتاط ہو کر چلنے لگے۔ ہم آگے آگے چل رہے تھے۔ ٹیلے کی دیوار ختم ہوئی تو ایک ہموار زمین کا چھوٹا سا میدان تھا، جس کے درمیان میں دلدل اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ ہم اب دلدل کو دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ سیاہ زمین نہیں بلکہ دلدل ہے۔ ہم میدان کے کنارے کنارے ہو کر سامنے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سامنے زمین اونچی ہو گئی تھی اور بڑے بڑے درخت تھے۔ ہم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے درختوں کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک کافی بڑا گڑھا بنا ہوا تھا۔ ہم نے جھک کر غور سے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ گڑھا انسانی کھوپڑیوں اور سینے کے پنجروں اور ٹانگوں بازوں کی ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے شیرباز کو دھیمی آواز میں کہا، شاید جنگلی لوگ اپنے مردوں کو اس گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ شیرباز دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہاں دو سیاہ رنگ کی چٹانیں اوپر جا کر نکیلی ہو گئی تھیں اور ایک دوسرے سے اس طرح گلے مل گئی تھیں کہ ان کے درمیان راستہ سا بن گیا تھا۔ شیرباز نے اس طرف اشارہ کیا۔ ہم چٹانوں کی طرف چلنے لگے۔ ان چٹانوں کے درمیان سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ سرکنڈوں میں بڑی احتیاط کے ساتھ بغیر آواز پیدا کیے گزر کر ہم دوسری طرف آ گئے۔ اس طرف بھی ایک ٹیلے کی دیوار کھڑی تھی۔ شیرباز رک گیا، میں بھی رک گیا۔ ہم نے ماحول کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیا۔ شیرباز خان نے شارٹ گن کندھے سے لٹکائی اور بیٹھ گیا۔ میں بھی شیرباز خان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف جھک کر سرگوشی میں کہنے لگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں نور بانو نہیں ہے، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے کہا، آج کی رات دیکھ لیتے ہیں، اگر کل تک ہمیں نور بانو کا کوئی سراغ نہ ملا تو واپس چل پڑیں گے۔ تھرماس میں ہم نے ندی سے پانی بھر لیا تھا۔ تھیلا کھول کر ہم نے 2-3 بسکٹ اور کیلے نکال کر کھائے۔ ایک ایک کپ پانی پیا اور آس پاس کے سنسان جنگل کو ویران نظروں سے دیکھنے لگے۔ دن ڈھل چکا تھا۔ اس اسیبی جنگل پر ایک بار پھر شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا اور ڈراؤنی رات کی آمد آمد تھی۔ اور شیرباز کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے جانے کی بجائے اسی جگہ رات کاٹنی چاہیے۔ اس جنگل میں تو جنگلی درندوں کا نام و نشان نہیں، اس لیے کسی درخت پر بسیرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، لیکن جنگلی رات کو آ سکتے ہیں، وہ درندوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ شیرباز نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بھائی، یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جنگلی وحشیوں کا خطرہ نہ ہو، اس لیے جہاں بیٹھ گئے ہیں اب وہیں رات بسر کریں گے۔ شام ہونے والی ہے۔ ہم نے وہیں سرکنڈوں میں ایک جگہ چٹان کی دیوار کے ساتھ مورچہ سا بنا لیا۔ یہ اس قسم کا مورچہ تھا کہ خطرے کے وقت ہم یہاں آ کر پوزیشن سنبھال سکتے تھے۔ وہیں ہم نے گھاس اور سوکھی ٹہنیاں صاف کر کے سونے کے لیے جگہ بنا دی۔ اس دوران سورج غروب ہو گیا۔ شام کا اندھیرا ہونے لگا۔ تب ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل غائب ہو چکے تھے۔ آسمان صاف نکل آیا تھا اور وہاں شروع رات کے 2-3 ستارے بڑی تیزی سے چمک رہے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں شیرباز سے کہا،
بادل غائب ہو گئے ہیں، رات کو بارش کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ جب ہماری گڑیوں نے رات کے 8 بجے آئے تو ہم نے تھیلا کھول کر تھوڑا بہت کھایا اور بیٹھ کر دبی زبان میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ پھر شیرباز کہنے لگا، مجھے نیند آ رہی ہے، رات کے پہلے حصے میں سوؤں گا، تم پہرا دو گے، اس کے بعد میں اٹھ جاؤں گا، تم سو جانا۔ میں نے شاٹ گن سنبھالتے ہوئے کہا، اوکے۔ شیرباز وہیں گھاس پر لیٹ گیا۔ جنگل میں اندھیرا اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ حسب سابق کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کسی وقت خیال آتا کہ اگر جنگلی لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں مل گئیں تو ممکن ہے لاشوں کے سینوں میں سوراخ دیکھ کر وہ سمجھ جائیں کہ انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے جدید اسلحہ نہ دیکھا ہو۔ بہرحال وہ یہ ضرور سمجھ جائیں گے کہ ان کے علاقے میں ان کا کوئی دشمن گھس آیا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ہماری تلاش میں نکل پڑے۔ میں چٹان کی دیوار والے مورچے میں بیٹھا یہی کچھ سوچ رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ رینگ رینگ کر گزر رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ جب رات کے 11:30 بجے تو ٹیلے کے اوپر آسمان پر مغرب کی طرف سے روشنی کا غبار سا پھیلنے لگا۔ میں اس روشنی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے آسمان پر ٹیلے کے اوپر پورے چاند کے زرد چہرے کا کنارہ نمودار ہوا۔ چاند تھوڑی دیر میں ٹیلے کے اوپر آسمان پر آ گیا اور اس کی روشنی میں ارد گرد کے درخت اور ٹیلے چاندنی میں دھندلے دھندلے نظر آنے لگے۔ اس جنگل میں پہلی بار چاندنی رات کا نظارہ کر رہا تھا۔ ٹھیک 12 بجے رات میں نے شیرباز کو جگا دیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے روشنی دیکھی تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ یہ تو چاند نکل آیا ہے۔ ہاں، یہاں چاندنی بھی سہمی سہمی سی لگتی ہے۔ شیرباز نے کلمہ شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور شاٹ گن اٹھا کر بولا، تم سو جاؤ، اب میں پہرا دیتا ہوں۔ وہ مورچے میں گن لے کر بیٹھ گیا۔ میں وہیں گھاس پر لیٹ گیا۔ ابھی میری آنکھیں بند ہی ہوئی تھی کہ ایسی آوازیں آنے لگی جیسے دور کسی جگہ ڈھول بج رہا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ آواز شیرباز نے بھی سن لی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ وہ بولا، لگتا ہے جنگلی لوگ ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ ہم کان لگا کر ڈھولک کی آواز سن رہے تھے۔ آواز قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے شیرباز سے کہا، کہیں جنگلی لوگ ادھر تو نہیں آ رہے؟ شیرباز نے جھنجھلا کر کہا، آتے ہیں تو آنے دو، میں ان سب کو شوٹ کر دوں گا۔ کمانڈو شیرباز کی جھنجھلاہٹ حق بجانب تھی۔ وہ ٹرینڈ اور ایکشن کا قائل کمانڈو تھا اور یہاں اسے چوہے کی طرح وحشیوں سے چھپنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس صورتحال کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا کیونکہ سوال کشمیر کی بیٹی نور بانو کو جنگلیوں کی قید سے نکالنے کا تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے کان ڈھول کی آواز پر لگے تھے۔ اب ڈھول کے ساتھ چھینے بھی بجنے لگے۔ آواز ہمارے قریب آ کر رک گئی تھی۔ لگتا تھا سامنے والے ٹیلے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے۔ شیرباز مورچے سے باہر نکل آیا۔ ہمیں ٹیلے کے اوپر جا کر دیکھنا چاہیے کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ اس کی چاندنی میں جنگل کے درخت اور جھاڑیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ہم چھپتے چھپاتے ٹیلے پر چڑھنے لگے۔ ٹیلا زیادہ بلند نہیں تھا۔ ہم اس کی چوٹی پر پہنچ کر اوندے لیٹ گئے۔ ہم نے جھاڑیوں میں سے ٹیلے کی دوسری طرف جھانک کر دیکھا۔ نیچے ٹیلوں کے درمیان پیالے کی طرح ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں آگ کا الاؤ روشن تھا۔ 10-12 جنگلی عورتیں اور مرد نیزے ہاتھ میں لیے سروں پر درختوں کی جاڑیاں باندھے الاؤ کے گرد رقص کر رہے تھے۔ ایک طرف دو جنگلی کھڑے ڈول اور چھینے بجا رہے تھے۔ یہ تمام جنگلی مرد اور عورتیں مادرزاد ننگے تھے۔ الاؤ کی روشنی میں ان کے تیل میں بھیگے ہوئے سیاہ جسم چمک رہے تھے۔ وہ عجیب وحشیانہ انداز میں ہاتھ اور ٹانگیں چلا رہے تھے۔ ہم حیرت کے عالم میں ان جنگلیوں کا رقص دیکھ رہے تھے۔ شیرباز نے میرے کان میں کہا، یہی وہ جنگلی وحشی ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی۔ میں نے کہا، ہاں، یہی وہ خطرناک قبیلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نور بانو یہیں کسی جگہ قید میں ہوگی۔ ہم ان جنگلیوں کا رقص دیکھنے میں محو تھے کہ اچانک ایک جنگلی نے بازو اوپر اٹھایا، حلق سے چیخ کی آواز نکالی۔ رقص ایک دم رک گیا۔ جس جنگلی نے ہاتھ اوپر اٹھایا تھا اس نے دوسری بار حلق سے چیخ کی آواز نکالی تو سارے جنگلی مرد اور عورتیں پرے پرے ہٹ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک طرف سے 4 ننگ دڑنگ جنگلی عورتیں نمودار ہوئیں۔ انہوں نے ایک عورت کو پکڑ رکھا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر میں نے اور شیرباز نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیدر علی، غور سے دیکھو، یہ مجھے نور بانو لگتی ہے۔ ایک تو چاندنی کھلی ہوئی تھی، دوسرے وہاں الاؤ کی روشنی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو جس عورت کو جنگلی عورتیں پکڑ کر لا رہی تھی وہ نور بانو ہی تھی۔ اس نے کشمیری عورتوں کا لباس یعنی شلوار اور لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ سر پر رومال بندھا تھا۔ شیرباز بےتاب ہو گیا اور کہنے لگا، ہمیں ابھی اٹیک کر کے نور بانو کو چھڑانا چاہیے، کہیں یہ لوگ اسے آگ میں نہ پھینک دیں۔ میں نے شیرباز کے بازو کو دباتے ہوئے کہا، پلیز شیرباز، ذرا صبر کرو، یہ لوگ نور بانو کو آگ میں نہیں جلائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ لوگ چاندنی رات میں کوئی رسم ادا کر رہے ہیں۔ نور بانو کو انہوں نے اپنے دیوتا پر قربان کرنے کے لیے قید میں رکھا ہوا ہے، تو کیا ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں؟ شیرباز نے غصے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، اس وقت بڑی عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے شیرباز، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹارگٹ کے بالکل قریب آ کر ہمارا منصوبہ ملیا میٹ ہو جائے۔
मगर नूरबानो को देखकर शेरबाज खान का खून खौल उठा था। वो पीछे गया और फिर दौड़कर टीले की ढलान उतरकर अपने मोर्चे की तरफ गया। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। शेरबाज ने थैले में से मैगजीन के कुछ फालतू पैकेट उठाकर जेब में डाले, कुछ हैंड ग्रेनेड दूसरी जेब में डाले और बोला, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो ना आओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो तेज़ी से टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम ही ऊपर गया था कि अचानक एक तरफ की झाड़ियों में से एक बिखरे हुए बालों वाली औरत निकलकर उसके सामने आ गई। उस औरत ने हलक से गुर्राहट की आवाज़ निकाली। शेरबाज खान वहीं रुक गया। ये वही वैसी औरत थी जो हमें नीचे जंगल वाले चश्मे पर मिली थी। मैं दौड़कर औरत के करीब आ गया। औरत हमें जंगली वैश्यों की तरफ जाने से मना कर रही थी। वो बार बार हाथ पीछे ले जाती और फिर उसे नफ़ी के अंदाज में हिलाती। चांदनी में उसका उरियां बदन ज़्यादा उरियां नज़र आ रहा था। उसके जिस्म का रंग गहरा सांवला था। वो मुझे एक ऐसा मुजस्मा लग रही थी जिसे यूनान के किसी माहिर संगतराश ने बनाया हो और जिसमें जान पड़ गई हो। उसके खूबसूरत जिस्म में कुदरत के हुस्न का कमाल दिखाई देता था। वो एक पकीज़ा और मासूम हुस्न की अलामत थी। शेरबाज भी बुत बना उसको देख रहा था। मैंने शेरबाज खान से कहा, ये औरत हमें आगे जाने से रोक रही है। शेरबाज खान ने आहिस्ता से कहा, इससे बात करो, इसे बताओ कि जिस लड़की की तलाश में हम निकले थे वो नीचे वैसी लोगों के कब्जे में है। पहली बार भी मैंने ही उस वैसी औरत से बात की थी। जब मैंने उसे बताया कि हम लड़की को यहाँ से निकालने आए हैं, वो नीचे नाचने वाले जंगलियों के पास है, तो उरियां वैसी औरत ने टीले की तरफ इशारा किया। फिर मेरी तरफ देखकर हलक से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे मुझे उस तरफ जाने से मना कर रही हो। उसने एक बार फिर दूसरी जानिब जाने का इशारा किया और दौड़कर जिस तरफ से आई थी उस तरफ गायब हो गई। उसके जाते ही शेरबाज बोला, हमें इस औरत के मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए। नूरबानो इस वक्त नीचे मौजूद है। हमारे पास काफ़ी असलहा है। हमें अटैक करके नूरबानो को निकाल कर ले जाना चाहिए। ये कहकर शेरबाज गुस्से में टीले की दूसरी तरफ झुककर देखने लगा। उस वक्त नीचे से ढोल छेनों की आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। शेरबाज ने कहा, वो लोग नूरबानो को लेकर चले गए हैं। मैंने टीले के नीचे निगाह डाली। चांदनी रात में वहाँ काफ़ी रोशनी थी। अलाव बुझ गया हुआ था। वहाँ रक्स करने वाली जंगली औरतों और आदमियों में से कोई भी नहीं था। शेरबाज का ख्याल था कि हमें उस तरफ से नीचे उतरकर नूरबानो को तलाश करना चाहिए। उन जंगलियों के झोंपड़े नीचे इधर उधर कहीं होंगे। नूरबानो को उन्होंने उन झोंपड़ों में से किसी झोंपड़े में कैद कर रखा होगा। हम उसे वहाँ से निकाल लेंगे। मगर मैं वैसी औरत की हिदायत पर अमल करना चाहता था। मुझे यकीन था कि वो यूं ही हमें नीचे जाने से मना नहीं कर रही थी। नीचे ज़रूर कोई ख़तरा होगा। तो मैंने शेरबाज से कहा, उस तरफ से हम नीचे गए तो इस बात का ख़तरा है कि कोई ना कोई जंगली वहाँ छुपकर पहरा दे रहा होगा और वो हम पर पीछे से जहरीला तीर चला सकता है। इस तरह हम नाहक मारे जाएंगे। मेरी मानो और जिस तरफ हमें वैसी औरत ने जाने के लिए कहा है उसी तरफ चलते हैं। शेरबाज नहीं मान रहा था मगर मैंने उसे राज़ी कर लिया। हम टीले को पीछे छोड़कर जिस तरफ वैसी औरत ने इशारा किया था उस तरफ चल पड़े। चांदनी में हमें जंगल का रास्ता नज़र आ रहा था। यहाँ झाड़ियों के दरमियान घने दरख्तों के नीचे पगडंडियाँ बनी हुई थीं। साफ मालूम होता था कि यहाँ वैसी जंगली लोग चलते फिरते रहते हैं। हमें मोहतात रहने की ज़रूरत थी। मैंने शेरबाज को भी मोहतात कर दिया। हम कोशिश कर रहे थे कि दरख्तों में से जो चांदनी छन छन कर नीचे आ रही थी उससे बचकर चलें। आगे ढलान आ गई। हम ढलान पर जाकर रुक गए। आगे देखा तो चांदनी में वही प्यालानुमा छोटी सी वादी पर नज़र पड़ी जो हमें टीले की चोटी से नज़र आई थी। ढलान उतरकर हम दाएं जानिब दरख्तों के नीचे आ गए। उन दरख्तों के तने इतने मोटे थे कि वहाँ दीवार सी बनी हुई थी। हमने आहिस्ता आहिस्ता चलते दरख्तों की दीवार को पार किया। आगे क्या देखते हैं कि दायरे की शक्ल में मखरूती छतों वाली झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। झोंपड़ियों के दरमियान अलाव बुझ चुका है। उस अलाव के इर्द गिर्द उरियां औरतें और मर्द ज़मीन पर पड़े सो रहे हैं। वो इस तरह बेसुध पड़े थे कि लगता था उन्होंने कोई नशा वगैरह किया हुआ है। किसी किसी झोंपड़ी के बाहर तेल के चिराग रोशन थे। बाकी झोंपड़ियों में अंधेरा छाया हुआ था। हम खामोशी से वहीं बैठ गए। शेरबाज ने कहा, मेरा ख्याल है इनमें से किसी झोंपड़ी में नूरबानो कैद है, मगर ये कैसे पता चले कि वो कौन सी झोंपड़ी में कैद है। मैंने कहा, तुम यहाँ छुप कर बैठो, मैं जाकर सुराग लगाता हूँ। शेरबाज ने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँगा। अगर कोई खतरे की बात हुई तो मैं ऊपर से फायरिंग करके तुम्हें कवर दूंगा। मैंने उसको हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए ऐसा न करना। कोई खतरा होगा तो मैं उसे खुद संभाल लूँगा, मगर तुम हरगिज़ फायर न करना। ओके ओके, शेरबाज ने आहिस्ता से कहा। मैं दरख्तों में से नीचे उतर गया। चांदनी खुली हुई थी। जहाँ दरख्त नहीं थे वहाँ हर शय नज़र आ रही थी। दरख्तों के नीचे ज़रा ज़रा अंधेरा था। झाड़ियाँ कहीं कहीं थीं। मैं झाड़ियों की ओट लेता झुककर झोंपड़ियों की तरफ चलने लगा। शॉटगन मैंने हाथ में थाम रखी थी। 4 हैंड ग्रेनेड भी मेरी पतलून की जेब में थे। एक चाकू भी था। ये सारी चीज़ें हम अपने पास रख कर रात को पहरा देते थे, क्योंकि आज रात के 12 बजे के बाद मुझे पहरा देना था, इसलिए ये सारा असलहा वगैरह मेरे पास ही था।
میں ایک جگہ اندھیرے میں بیٹھ گیا اور وحشی جنگلیوں کی جھونپڑیوں کا جائزہ لینے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نور بانو کس جھونپڑی میں ہو سکتی ہے۔ ایک بات واضح تھی کہ جس جھونپڑی میں نور بانو قید ہوگی اس کے باہر 1 یا 2 جنگلی پہرا ضرور دے رہے ہوں گے۔ جھونپڑیاں مجھ سے زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے غور سے دیکھا، ان میں سے کسی جھونپڑی کے باہر کوئی جنگلی پہرا نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنی بائیں جانب چل پڑا۔ میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہا تھا، اگرچہ الاؤ کے گرد جنگلی مرد اور عورتیں بے سود ہو کر سو رہے تھے۔ اس کے باوجود مجھے وہاں 1-2 جنگلی حرکت کرتے دور سے نظر آئے تھے۔ ویسے بھی ان لوگوں کے بارے میں گائیڈ نے بتایا تھا کہ انہیں جنگل میں ہونے والی ذرا سی آہٹ بھی سنائی دے جاتی ہے، اسی لیے اس نے ہمیں اونچا بولنے سے بھی منع کیا تھا۔ میں 10-12 قدم جھک کر چلا ہوں گا کہ ایک طرف 2 جھونپڑے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک جھونپڑے کے باہر 2 جنگلی کھڑے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور اسی جھونپڑے میں نور بانو قید ہے اور یہ جنگلی باہر پہرا دے رہے ہیں۔ میں ذرا آگے کو کھسک کر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے جنگلیوں کو دیکھنے لگا۔ دونوں جنگلی مادرزاد ننگے تھے، ان کے پاس نیزے تھے، تیر کمان نہیں تھے۔ وہ کسی وقت بیٹھ جاتے، کسی وقت کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے اور کسی وقت اٹھ کر جھونپڑے کے گرد چکر لگاتے اور پھر واپس جھونپڑے کے سامنے کی طرف آ کر بیٹھ جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان وحشی لوگوں نے نور بانو کو اسی جھونپڑی میں قید کیا ہوا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اوپر جا کر شیرباز کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں اور پھر اسے بھی ساتھ لے کر آتا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ شیرباز جذبات میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جس سے بنا بنایا کھیل بگڑ جائے اور ہم بھی پھنس جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ ہمارے پاس ہینڈ گرنیڈ اور شاٹ گن تھی، مگر یہ اسلحہ کتنی دیر تک ہماری حفاظت کر سکتا تھا اور دستی بموں سے ہم کتنے جنگلی مار سکتے تھے۔ وہ جنگلی اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ خطرہ دیکھ کر بھی ہمارے سامنے آتے جائیں اور مرتے جائیں۔ ان کے پاس ان کا مہلک ترین ہتھیار زہریلے تیر تھے۔ ان جنگلیوں کے پاس عام تیر بھی تھے اور ان کا نشانہ اندھیرے میں بھی زبردست تھا۔ اندھیرے میں بھی ان کا تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگتا تھا۔ وہ گولیوں کی فائرنگ اور ہینڈ گرنیڈ کے دھماکوں سے ادھر ادھر بکھر کر چھپ جائیں گے اور ہم پر تیروں کی بارش کر دیں گے۔ چنانچہ میں نے شیرباز کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہی فیصلہ کیا کہ میں اکیلا ہی نور بانو کا کھوئی لگاؤں گا۔ کم از کم یہ تو معلوم کر لوں گا کہ نور بانو اسی جھونپڑے میں ہے۔ اس کے بعد جب کمانڈو ایکشن کا وقت آئے گا تو شیرباز کے ساتھ مل کر اٹیک کروں گا۔ جھونپڑے کے اوپر صرف ایک ہی درخت کا سایہ تھا، چنانچہ چاندنی صرف جھونپڑے کے ایک طرف پڑ رہی تھی، دوسری طرف درخت کا سایہ تھا اور وہاں کچھ اندھیرا تھا۔ میں نے اسی اندھیرے میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا مقصد جھونپڑے کی دیوار کے پاس جا کر نور بانو کا سراغ لگانا تھا۔ جھونپڑے کی دیوار میں بانس یا درختوں کی شاخیں جوڑ کر بنائی گئی تھی اور ان میں سے اندر جھانک کر دیکھا جا سکتا تھا اور اندر کی آواز بھی باہر آ سکتی تھی۔ میں نے اس راستے کا تعین کر لیا جہاں سے گزر کر مجھے جھونپڑے تک پہنچنا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ جھونپڑے کے باہر ایک کے بجائے 2 جنگلی پہرا دے رہے تھے۔ ایک ہوتا تو میں اسے آسانی سے قابو کر سکتا تھا، اب خطرہ تھا کہ ایک کو قابو کیا تو دوسرا شور مچا دے گا اور وہاں شور مچا تو قبیلے کے سارے جنگلی مجھ پر حملہ کریں گے۔ میں زمین پر اوندا ہو کر لیٹ گیا۔ شاٹ گن میں نے اپنی گردن کے پیچھے پشت پر ڈال دی اور فوجیوں کی طرح کوہنیوں کے بال آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس طرح محتاط ہو کر آگے بڑھ رہا تھا کہ میرے کھسکنے سے گھاس کی یا میرے نیچے آنے والی سوکھی شاخوں یا پتھروں کی ہلکی سی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ میری کمانڈو ٹریننگ میری مدد کر رہی تھی۔ میں درختوں کے سائے میں سے نکل آیا۔ آگے جھونپڑی اور میرے درمیان کوئی درخت نہیں تھا۔ 20-25 فٹ کا فاصلہ تھا جہاں چاند کی روشنی تھی اور مجھے رینگتے ہوئے بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میں اوندے لیٹے لیٹے سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں پہرا دینے والے جنگلیوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ اس وقت دونوں جنگلی جھونپڑے کے دروازے کے آگے ایڑیوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، خدا جانے وہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے سے کس زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ اگر خاموش تھے تو ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر کیا تلاش کر رہے تھے۔ جنگلی لوگوں کے طور طریقوں کو ہم شہروں میں رہنے والے کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت موقع ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے رینگ کر جھونپڑی کے پیچھے آنا چاہیے۔ جھونپڑی کے پیچھے کا آدھا حصہ درخت کے سائے میں تھا، وہاں روشنی نہیں پڑ رہی تھی اور اندھیرا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جس وقت میں نے دیکھا کہ ان دونوں جنگلیوں میں سے کوئی بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا، میں اٹھ کر جھکے جھکے تیزی سے دوڑ کر جھونپڑی کے پیچھے اندھیرے میں آ کر اوندے منہ لیٹ گیا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ یہ خطرہ تھا کہ ان دونوں کو میرے دوڑنے کی آواز نہ آ گئی ہو، مگر ایک تو میرے پاؤں میں ربڑ کے جوتے تھے، دوسرے جگہ صاف تھی، تیسرے میں پنجوں کے بل دوڑ کر گیا تھا، اس لیے آواز پیدا نہ ہوئی۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اٹھ کر جھونپڑی کے پیچھے نہ آیا۔ میں ذرا سا رینگ کر جھونپڑی کی دیوار کے قریب آ گیا۔ میں نے کان دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ شاید اندر سے کوئی آواز آ رہی ہو، مگر اندر گہری خاموشی تھی۔ یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی کیونکہ میں زیادہ دیر تک وہاں لیٹے ہوئے نہیں رہ سکتا تھا۔ جنگلیوں میں سے کوئی بھی گشت لگانے کے لیے میری طرف آ سکتا تھا اور وہاں ہنگامہ مچ سکتا تھا۔ مجھے ہر حال میں ہنگامے سے بچنا تھا اور سارا کام خاموشی سے کرنا تھا۔ ٹارگٹ پر آ کر بغیر کچھ حاصل کیے واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔
ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں کھسک کر جھونپڑی کی دیوار سے پرے ہٹ گیا اور شاٹ گن کا رخ اس طرف کر لیا جس طرف سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سوائے گشت لگانے والے جنگلی کے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اندھیرے میں تھا۔ جھونپڑی کے جس حصے میں چاندنی تھی میں نے اس طرف سے ایک ننگ دھڑنگ جنگلی کو آتے دیکھا۔ وہ اس طرح جھک کر چل رہا تھا جیسے زمین پر کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ وہ سا سا سونگ بھی رہا تھا۔ مجھے اس کی ناک کی سوں سوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس جنگلی نے مجھے عجیب مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھ پر اس کی نظر نہ پڑے، لیکن اس نے میری بو سونگ لی تھی۔ وہ جنگلی ریچھ کی طرح بو سونگتا عین میرے سامنے آ گیا۔ وہ جھک کر مجھے گھورنے لگا۔ مجھے اس کی لال لال انگارہ جیسی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے 1 سیکنڈ کی مہلت دینا اپنی موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں گن کی نالی اوپر کی جو اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی اور فائر کر دیا۔ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی اور گولی جنگلی کے دل سے پار ہو کر نکل گئی۔ وہ میرے اوپر گر پڑا۔ میں جلدی سے اس کے نیچے سے نکل آیا اور اندھیرے میں اوندا لیٹنے کے بجائے اب پوزیشن لے کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ٹھک کی آواز اس کے ساتھی تک ضرور پہنچ گئی ہوگی اور وہ ادھر آئے گا۔ میرا گمان غلط نہیں تھا۔ مجھے عجیب قسم کی خو خو اور کیچ کیچ کی آواز آئی۔ دوسرا جنگلی اپنے ساتھی کو بلا رہا تھا۔ میں پوری طرح چوکس ہو گیا۔ شاٹ گن کا بٹ میں نے کندھے سے لگا لیا تھا اور انگلی ٹریگر پر پہلا دباؤ ڈال رہی تھی۔ دوسرا جنگلی چاندنی میں مجھے جھونپڑے کی دیوار سے آتا صاف نظر آ سکتا تھا۔ میں نے سانس روک لیا تھا۔ اتنے میں دوسرا جنگلی بھی پہلے جنگلی کی طرح جھک کر کسی جانور کی طرح زمین سونگتا اور خو خو کرتا نمودار ہوا۔ وہ بھی میری طرف ہی آ رہا تھا۔ یہاں میں اندھیرے میں پوزیشن لے کر بالکل تیار بیٹھا تھا۔ میں صرف اسے زیادہ قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یہ جنگلی بھی عجیب طرح اچھل اچھل کر زمین سے 2 فٹ اوپر منہ کیے سونگتا ہوا میری طرف چلا آ رہا تھا۔ میں بھی اندھیرے میں تھا اور اس کے ساتھی کی لاش بھی اندھیرے میں پڑی تھی۔ میں اس کے سر کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ میرے نشانے کی زد میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا یا اپنے ساتھی کی لاش دیکھ لی تو ایسی چیخ مارے گا کہ سارا جنگل گونج اٹھے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ حلق سے کوئی آواز نکالے مجھے اسے موت کی نیند سلا دینا تھا۔ میں اس کے دل کا نشانہ لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس دوران وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔